غالب صاحب یہی اگین بات آ جاتی ہے کہ انہوں نے جو بیانات دیے پھر ان کی سوسائڈ اٹیمپٹ سے متعلق بھی بات آئی کہ میں وہ بھی کرنے جا رہا تھا لیکن نہیں کیا، اور پھر وہ نگراں وزیر اطلاعات کا بھی بیان آ جا کہ وہ ذہنی مریض ہیں، لیکن اتنے بڑے عہدے پہ بیٹھے ہوئے کمشنر راول پنڈی ہیں، یہ معاملہ ان کو سیریس لے کے ان کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بہت شکریہ۔ بات یہ ہے کہ یہ شروع ہوتا ہے الیکشن 8 فروری کو الیکشن ہوئے، اس کے بعد 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16 آج کے دن آ کر ہو سکتا ہے کہ ضمیر کے جاگنے میں کچھ وقت لگتا ہو اور فیصلہ کرنے میں بھی وقت لگتا ہو۔ جب خودکشی کرنے والا شخص ہوتا ہے، اس کا کسی بھی آپ میڈیکل ڈاکٹر سے بات کر لیں، کسی نفسیاتی ماہر سے بات کر لیں، ایک فوری کوئی جذبہ، کوئی واقعہ، کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو انسٹیگیٹ کرتی ہے کہ بندہ فوری طور پر اس میں چلا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک ذہنی خلجان جو ہے اس نتیجے پر پہنچنے میں مدد دیتا ہے کہ وہ خودکشی کر لے۔ اچھا، اس کی ٹینڈنسی نہیں ہوتی ہے، اگر کوئی ٹینڈنسی ہوتی تو اب تک کمشنر کے عہدے تک نہ پہنچے ہوتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹینڈنسی نہیں ہے کہ وہ خودکشی کی ان کی کوشش رہی ہو، تو گویا ایسی کوئی کوشش نہیں تھی۔ اور 6-7 دنوں میں تو یہ اگر جو پہلے دن خودکشی کرنے کا سوچ رہے تھے تو بھی نہیں ہے، اور اپنے آپ کو ظاہر ہے انہوں نے آخری دن تک باز رکھا ہے صورتحال سے۔ 2-3 چیزیں جو ہیں وہ بہت واضح کرنی ہے، ہمیں معلوم کرنا ہے کہ ان کی 8 کے بعد 9 سے لے کر آج کے دن تک کتنے لوگوں کے ساتھ آفیشیل میٹنگ ہوئی ہیں، ان آفیشیل میٹنگز کی منٹس جمع ہونی چاہیے کہ کیا صورتحال ہوئی ہے، کیا بات چیت ہوئی ہے، کیا گفتگو ہوئی ہے، اور منٹس کیا ہوئی ہیں 9 فروری کی، 10 فروری کی، اور اس کے بعد اگر ہفتہ اتوار کی چھٹی ہوئی ہے تو اس کے بعد منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، آج تو ہم کھڑے ہوئے ہیں ہفتے کے روز پر، تو ان دنوں میں ان کی کتنی میٹنگز ہوئی ہیں۔ ایک بات اور آئی ہے سامنے کہ اس پریس کانفرنس سے فوری پہلے انہوں نے پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ کے امیدوار جن کا نام ڈکلیئر کر دیا گیا ہے میاں اسلم، ان کے ساتھ ایک ملاقات کی ہے۔ اچھا، اس ملاقات کی بھی تفصیلات حاصل کر لی جائیں اور یہ پتہ کر لیا جائے کہ جناب اس ملاقات میں کیا کیا چیزیں طے ہوئی ہیں، یا وہ ملاقات کس غرض سے ہوئی ہے، اور ایک ایسے اپوزیشن کے انتہائی اہم، مجھے یہ نہیں ہے کہ کون کسی سے کیوں ملاقات کر رہا ہے، اس پر میں اعتراض کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں وہ چیف منسٹر بن بھی جائیں تب بھی۔ تو ایسی حالت میں جب صورتحال بہت پولرائزڈ ہے، پورا ملک پولرائزڈ ہے، ایک ذمہ دار عہدے پر موجود شخص کو ایک ایسے آدمی سے ملاقات کرنے سے یقیناً احتراز کرنا چاہیے جو اس کنٹروورسی کا حصہ ہو۔ دوسری یہ بات ہے۔ اس کے بعد علاوہ یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ براہ راست وہ کسی چیز کو کنٹرول کر رہے ہیں، کیا وہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر ہیں، کیا وہ ڈپٹی ریٹرننگ آفیسر ہیں، کیا وہ پریزائڈنگ آفیسر ہیں، کیا وہ اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر ہیں۔ انہوں نے قومی اسمبلی کے 13 راولپنڈی، جہلم، چکوال، اٹک کے اضلاع کے تمام جیتنے والے امیدواروں کی جیت کو مشکوک قرار دے دیا اور کہا کہ نہیں، یہاں تو 70 ہزار ووٹوں کا فرق پڑا ہے۔ تو کیا وہ اس ساری صورتحال میں براہ راست کوئی ذمہ دار ہیں؟ یہ آج یا کل تک صورتحال سامنے آنا چاہیے۔ ہم اپنے میڈیا کے دوستوں سے یہ کہتے ہیں کہ وہ چاروں ریٹرننگ آفیسر سے، چاروں ضلعوں کے ریٹرننگ آفیسر سے ضرور رابطہ کریں اور ان سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں، ڈپٹی ریٹرننگ آفیسر سے ملاقات کریں کہ کیا ایسی کوئی صورتحال تھی کہ آپ کو مینوور کرنے کا، مینوپریٹ کرنے کا کہا گیا ہو، ایسا ہوا ہے؟ یعنی اس پر بھی بات ہونی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ایسا ہوا ہے، کون ایسے تھے جو پچھلی مرتبہ الیکشن میں پی ٹی آئی کو یا نون لیگ کو ہرا کر الیکشن میں آئے تھے، تو کیا ان کا ووٹ بینک بالکل ختم ہو گیا تھا اور وہ رہے ہی نہیں تھے اور انہیں ہار ہی جانا تھا؟ اور یہ دیکھنا چاہیے کہ ان دونوں پارٹیوں میں سے کون سی پارٹی کے امیدوار پہلے 2018 کے الیکشن میں، 2013 کے الیکشن میں، یا اس سے پہلے یا اس کے بعد کب جیتے اور کب ہارے ہیں، تو یہ بھی ہمیں دیکھ لینا چاہیے۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک ہنگامہ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور میں اسے بہت حد تک یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اسکینڈل بنایا گیا ہے، اس کو ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔